الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والے کے گھر کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی تلاوت میں نے پیش کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اور تمہارے اہل و عیال کو یعنی تمہاری اولادوں کو یعنی تمہارے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچایا کرو۔ اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتایا ہے کہ انسان 4 چیزوں کے اوپر نکاح کرتا ہے، تنکح المرأۃ لأربع، 4 چیزوں کی وجہ سے کیا انسان نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے۔ ایک تو کیا آئے گا، مال کی وجہ سے، مال دیکھ کر نکاح کرتا ہے، یعنی اپنی نکاح میں آنے والی لڑکی کو مالدار ہونے کی وجہ سے پسند کرتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان فقط مال کو دیکھ کر کیا آئے گا اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو وہ یہودیت کی طرف جا رہا ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ اس عورت سے ہونے والی میری اولاد کیا آئے گا، یہودی بنے۔ اگر وہ خاندان کو یعنی حسن و جمال کو دیکھ کر، گوری چمڑی کو دیکھ کر لڑکی پسند کرتا ہے یا نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، تو عیسائیت کی طرف جا رہا ہے۔ عیسائیت کا تھنکنگ ہے اور ان کی سوچ ہے کہ وہ کیا آئے گا، روپ لالی لڑکی کو، حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ وہ نکاح کرتے ہیں۔ اگر وہ مالدار عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو یہودیت کی طرف جا رہا ہے، یا حسن کی وجہ سے نکاح کرتا ہے تو وہ عیسائیت کی طرف جا رہا ہے۔ اور اگر وہ حسب نسب اونچے خاندان کو دیکھ کر شادی کرتا ہے تو وہ ہندویت کی طرف جا رہا ہے، یعنی وہ انسان خود کہہ رہا ہے کہ میں اس کے خاندان اونچا ہے، اس کی وجہ سے میں اس کے ساتھ شادی کر رہا ہوں، میں اپنی آنے والی اولاد کو بھی کہے گا ہندو پیدا کرنا پسند کرتا ہوں۔ وہ بظاہر اپنی زبان سے ظاہر نہیں کر رہا، مگر اس کے کام سے، اس کے فعل سے یہ بات معلوم ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈانٹتے ہوئے انداز میں کہا ہے کہ تمہیں کیا آئے گا، فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، یعنی دیندار عورت کو، دیندار لڑکی کو ہمیں پسند کرنا ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، کہ تیرے ہاتھ مٹی میں مل جاوے اگر تو دینداری کو پسند نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں دیندار لڑکی کو پسند کرنا ہے، کیونکہ دیندار لڑکی کے ساتھ ہم شادی کریں گے، دیندار لڑکی کو ہم پسند کریں گے تو وہ کیا ہے گا، ہماری اولاد کی تربیت بھی اچھے معنی میں کرے گی۔
کہ ہمیں اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلا جو ہمارا کام ہے، ہمیں کیا آئے گا؟ اپنے نکاح میں آنے والی لڑکی کو دیندار پسند کرنا ہوگا۔ ہمیں مال نہیں دیکھنا، ہمیں حسب و نسب نہیں دیکھنا، ہمیں حسن و جمیل نہیں دیکھنا۔ اگر دینداری کے ساتھ مالدار ہے تو نور علی نور، حسب و نسب کے اعتبار سے اونچی خاندان والی ہے دین کے ساتھ تو نور علی نور، یا تو حسین و جمیل ہے دینداری کے ساتھ تو نور علی نور۔ کہ اولاد کی تربیت کے لیے، اولاد کی اچھی تربیت کے لیے، اولاد اچھی پیدا ہونے کے لیے ماں کا دیندار ہونا ضروری ہے۔ کہ ہمیں سب سے پہلے جو ہمیں قدم اٹھانا ہے، ہمیں اپنے نکاح میں آنے والی جو لڑکی ہے اس کو دیندار ہمیں چوائس کرنا ہے، دینداری کی وجہ سے ہمیں اس کو پسند کرنا ہے۔ اگر دیندار عورت ہوگی تو اس کی گود میں پلنے والے بچے بھی دیندار بنیں گے، اس کی تربیت کے معاملے میں وہ عورت کیا ہے مکمل ہوگی، وہ اپنی اولاد کی تربیت دین اسلام کے اوپر کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ بلکہ کتابوں میں تو آتا ہے کہ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ترکیب ہمیں بتا دی ہے کہ تم اپنی اولاد، اچھی اولاد کے لیے، اچھی اولاد آنے کے لیے، اچھی اولاد کی خواہش رکھنے کے لیے کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر ہماری تربیت فرمائی ہے کہ جبکہ تم اپنی بیوی سے ملاقات کے لیے جاؤ، یعنی مجامات کے لیے، ملاقات کے لیے جاؤ تو کیا ہے کہ اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کی خیر کی دعائیں طلب کرو۔ کہ جبکہ انسان کی شادی ہو جایا کرتی ہے اور وہ خلوت کے اندر اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تو اس عورت کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کی خیرخواہی کی دعا مانگ۔ ہمیں عربی میں آوے یا نہ آوے اس کی کوئی بات نہیں ہے، ہم اپنی زبان کے اندر کہیں گے کہ بارک تعالیٰ میں اس عورت کے اندر میرے لیے تو خیر پیدا فرما اور میرے اندر اس عورت کے لیے خیر پیدا فرما۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان، آج کا نوجوان جو ہے اپنی شادی کی پہلی رات کو یہ دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، پھر مارے پھرتے رہتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ابتدائی سے ہمیں تعلیم دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد اچھی چاہیے۔ اگر ہم اولاد کی اچھی اولاد طلب کرتے ہیں تو ہمیں دینداری کے اوپر کیا آئے گا؟ اپنی عورت کو پسند کرنا ہوگا اور اس کے بعد کیا آئے گا؟ ہمیں دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا ہوگا۔ اور جب کہ انسان اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترکیب بتائی ہے اور اس ترتیب کے اعتبار سے ہمیں دعائیں بتا دی ہیں کہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ہمیں عربی میں آوے یا نہ آوے، ہمیں اپنی اردو میں یا ہمیں اپنی زبان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ بارک تعالیٰ میں اس عورت کے اندر، اس عورت کے خیر سے میں اپنی خیر مانگتا ہوں اور میرے اندر جو خیر ہے اس عورت کے لیے تو کہہ دے، اور اس ملاقات سے اگر کوئی بچہ جو وجود میں آ رہا ہے اس کو بھی تو کیا آئے گا؟ شیطان سے محفوظ رکھ، اور ہم دونوں کو بھی کیا آئے گا؟ شیطان سے محفوظ رکھ۔ ہم کیا آئے گا؟ اس دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی ہو جائے، ہم اولاد کی تربیت بہت اچھی طرح کرتے ہیں۔ ایک جگہ آیا ہے کہ حاملہ عورت ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے اور تین مرتبہ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ لے تو 70 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور پورا دن روزانہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت میں لگ جایا کرتے ہیں۔ اور اگر ایک حاملہ عورت ایک مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی ہے تو ایک فرشتہ اس کلیمے کو لے کر آسمان کی طرف جا رہا ہے اور ایک فرشتہ آسمان سے نیچے آ رہا ہے، بیچ میں دونوں فرشتوں کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ وہ آنے والا فرشتہ پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ جانے والا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ ایک دنیا کے اندر اللہ کی بندی یا بندے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، یہ کلمہ بہت اچھا ہے اور بہت آسان ہے اور یہ عمدہ کلمہ ہے۔ وہ آنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ تو جو اس کلمے کو لے کر آسمان کی طرف جا رہا ہے، بارک تعالیٰ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے، وہ کلمہ میرا اللہ نے سن لیا ہے اور اس کی مغفرت کو لے کر مجھے بھیج دیا ہے۔ کیا ہی خوب بات فرمائی ہے
کہ حاملہ عورت نے کلمہ پڑھ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت لے کر آسمان سے فرشتے کو بھیج دیا، ابھی تو بچہ دنیا میں نہیں آیا، اس کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کا وعدہ کر دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کی طرف، میں آپ کو اس بیان کے اعتبار سے اور اس بات کے اعتبار سے اولاد کی تربیت کی طرف موڑنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے انتخاب کے لیے، ہمارے نکاح کے لیے جو لڑکی اور جو عورت پسند کریں گے تو ہم دینداری کے اعتبار سے اس لڑکی کو پسند کریں گے، اور اس کے بعد ہم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اچھی اولاد کے لیے ہم اپنی بیویوں کو اپنے گھر میں رہنے والی مستورات کو بتائیں گے کہ حمل کے دوران کیا آئے گا، قرآن کریم کی تلاوت سب سے زیادہ کرتے رہنا چاہیے، کہ اگر دنیا کے اندر حاملہ عورت کیا آئے گی اپنے حمل کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے گی اور قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہے گی تو اس کے ہونے والا بچہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیندار بنائے گا اور اس کی اخلاق کے اعتبار سے وہ عمدہ اخلاق والا ہوگا۔ بلکہ کتابوں میں آتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، کہ ہر دنیا میں پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ ہندو کا بچہ ہو یا یہودی کا بچہ ہو یا نصرانی کا بچہ ہو یا مجوسی کا بچہ ہو، وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، مگر جس جگہ وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے والدین اس کو اس عبادتوں کے اندر اس کو لگا دیتے ہیں، یہودی اپنے بچے کو یہودیت کی طرف لگا دیتے ہیں، نصرانی اپنے بچوں کو نصرانیت کی طرف لگا دیتے ہیں، ہندو اپنے بچوں کو ہندویت کی وجہ لگا دیتے ہیں، اور مجوسی اپنے بچوں کو آگ کی پوجا اور عبادت کے اندر لگا دیتے ہیں۔ اور جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا کہ جبکہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد شیطان اس بچی کو چونک لگاتا ہے، چپٹ لگاتا ہے تو بچہ اس کی وجہ سے رونے لگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ دنیا میں بچہ پیدا ہو جاوے تو اس کے ایک کان میں اذان دی جاوے اور دوسری کان میں اقامت کہی جاوے۔ بلکہ ہم جگہ جگہ بارہا تعلیم کے اندر سنتے ہیں کہ جس جگہ جس مسجد میں اذان ہوتی ہے اس اذان کی جہاں تک آواز پہنچتی ہے وہاں سے آگے تک کیا گا شیطان ریح خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی تربیت کے اعتبار سے اولاد کی اچھی تربیت کے لیے ہمیں ترتیب بتائی کہ جب کہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو تہنیک دی جاتی ہے کہ کھجور کا ٹکڑا لے لیا جائے جو بہت سخت نہ ہو، نرم ہو، اس کو کسی عالم کے پاس تہنیک کرا لی یا کسی بزرگ کے پاس تہنیک کرا لی، بلکہ ہم سوچتے ہیں کہ تہنیک کے لیے کسی انسان یا آدمی کے پاس ہی جانا چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تہنیک کے لیے ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں کوئی دیندار اور باحیا کوئی عورت ہے جو تہجد گزار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے اندر ہے، اس عورت سے بھی کیا ہے گا ہم تہنیک کرا سکتے ہیں۔ تو شیطان کے آنے کے لیے ہم نے کان میں داخل ہونے والی حرکت سے بھی کیا ہے گا شیطانی اثرات سے اس کو محفوظ کر لیا، اور منہ سے شیطانی اثرات جانے والے تھے اس کو بچے کو کیا ہے اس سے شیطانی اثرات سے محفوظ کر لیا۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ جب کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی زبان بند ہوتی ہے۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن کے بچے کے سامنے بھی ہمیں جھگڑا نہیں کرنا ہے، برے الفاظ نہیں بولنے ہیں، کیونکہ اس کی زبان بند ہے، مگر وہ بہترین کیمروں لے کر پیدا ہوا ہے، بہترین پیکر لے کر پیدا ہوا ہے کہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اس کے کان کھلے ہوئے ہیں، اس کان سے سننے والے الفاظ اس کے دماغ کے اندر گھر گھر جائیں گے، اور جو چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کوری سلیٹ کے مانند ہوتا ہے، اس کے اندر جو لکھنا چاہو گے وہ لکھ جائے گا اور وہ جذب ہو جائے گا۔ اگر اس بچے کو ہمیں دینداری سکھائی ہوگی، دینداری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچے کی اچھے اخلاق کے لیے، اچھی تربیت کے لیے کیا آئے گا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین والا ماحول کے اندر اس مکاتب جیسی چیزیں، ایسی جگہیں دی ہیں، اور مدارس جیسے ہمیں ایسے قلعے دیے ہیں جس کے اندر ہم اپنی اولاد کی اچھے اخلاق کے معنی میں اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ جبکہ انگریز جب ہمارے ہندوستان میں آیا، جو تاریخ پڑھتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس نے دیکھا کہ ہماری بائبل سلامت نہیں ہے،
اور ہندو یا یہودیت یا نصرانی کی کوئی کتاب سلامت نہیں ہے، ان کا قرآن کیسے سلامت ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ایک ٹیم بنائی اور جانچ کرنے کو لگا دیا کہ جانچ کرو۔ 6 مہینے کے بعد اس کا رپورٹ آیا کہ ان کا قرآن جو محفوظ ہیں وہ ایک وجہ سے ہے کہ جگہ جگہ پر ان کے مدارس چل رہے ہیں اور جگہ جگہ پر ان کے مکتب چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا قرآن محفوظ ہے۔ اور دوبارہ اس انگریز نے میٹنگ لگائی اور کہہ دیا کہ یہ مدارس چلتے کس کی وجہ سے ہیں اور یہ جگہیں کہاں سے لیتے ہیں۔ اور اگر 6 مہینے کے بعد اس کا رپورٹ آیا تو کہنے والوں نے کہا کہ ان کے مدارس کی جو جگہیں ہیں، ان کے جو راجہ رجوارے ہیں یا ان کے میں رہنے والی بستی کے جو مالدار انسان ہیں، انہوں نے اپنی جگہوں کو وقف کر دیا ہے اور وہ مدرسے چلتے ہیں، ان کے مالداروں کے پیسوں سے اس کے مکتب کیا آئے گا اور وہ مدارس چلا کرتے ہیں۔ اس انگریزوں نے ایک قانون بنایا کہ کوئی انسان مدرسے کے لیے کوئی زمین کو وقف نہیں کر سکتا اور اس مدرسوں کو چلانے کے لیے کیا آئے گا، کوئی رقم کوئی اس مدرسے میں جمع نہیں کرائے گا، اگر جمع کرائے گا تو اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ وہ انگریز نے یہ قانون بنایا، قربان جاوے اس زمانے کے غریب مومنوں کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لیے جو جو لائیں گے، اپنے لیے جو آٹا لائیں گے، اپنے لیے جو آٹا لائیں گے، اس میں ستو میں سے ہم ایک مٹھ کیا آئے گا ایک مٹے کے اندر ڈال دیا کریں گے اور جو جمع ہوگا اس کو ہم اپنے مدرسے کے اندر جمع کر دیں گے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہے اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں سخت الفاظ کہے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح معنی میں تربیت نہیں کریں گے تو یہی اولاد ہم جب کہ بوڑھے ہوں گے تو ہمیں دھکے دے کر اپنے گھر سے نکالے گی۔ اگر ہم نے اس بچوں کو ان بچوں کے درمیان تعلیم کے اعتبار سے کوئی بات نہیں پھیلائی، ان کو اچھے اخلاق کی بات نہیں سمجھائی تو وہ دینداری کے اوپر نہیں ہوگی، یہ دینداری کے اوپر نہیں ہوگی تو وہ اولاد کیا آئے گا فضولیات کے اندر لگ جایا کرے گی۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ ان مدرسوں کے اندر اپنے بچوں کو بیک وقت بھیجا نہ کرے تاکہ دینداری کی بات ان کی دماغ میں اترے، اور اگر دینداری اتر گئی، اچھا اخلاق ان کے اندر اتر گئے تو کیا ہے گا وہ کل اٹھ کر ڈاکٹر بنے گا تو وہ اپنے اللہ کو پہچاننے والا ہوگا، اپنے اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اگر وکیل بن گیا تو اپنے اللہ کو پہچاننے والا ہوگا۔ اگر اس کے اندر دینداری نہیں ہے تو وہ وکیل بن جاوے یا ٹیچر بن جاوے یا کوئی ڈاکٹر بن جاوے، اس کے اندر دینداری نہیں ہے تو دنیا کیا ہے گا بیکار ہو جایا کرے گی۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر حضرت مولانا آزاد صاحب نے فرمایا کہ تم اس یونیورسٹی کے اندر بینچوں کے اوپر بیٹھ کر پڑھا کرتے ہو، دارالعلوم دیوبند کے اندر پھٹی پڑی چٹائیوں کے اوپر طالب علم کیا ہے گا اپنے علم کو حاصل کرتے ہیں۔ تم جو اس علم کو حاصل کرتے ہو اس سے تمہارا مسئلہ 2 روٹی 2 بوٹی کا مسئلہ ہو جائے گا، اور جو طالب علم جو دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھتے ہیں یا کسی مدارس کے اندر پڑھتے ہیں وہ اپنی آخرت اور دنیا کو دونوں چیزوں کو سنوار کر چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو اس دینداری کے اوپر لانا پڑے گا۔ جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں نے جگہ جگہ کیا ہے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے نہ معلوم کیسے کیسے فتنے وجود میں لائے۔ اب آج دیکھتے تھے کہ چند مہینے پہلے ایک مسکان نامی لڑکی کا کیا ہے گا برقعے کا واقعہ ہمارے سامنے آیا تھا۔ ان کو کیا ہے گا اگر اسلام کو بدنام کرنا ہے، ان کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو اسلامیت کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو بدنام کرنے کے لیے وہ کیا ہے گا میڈیا کے اوپر آ جایا کرتے ہیں۔ اگر اسلام کے اوپر ہمیں اپنے بچوں کے صحیح معنی میں تربیت نہیں کی تو ہمارے بچے کیا آئے گا ایسے ہی فضول ہو جایا کریں گے، اور اگر بچے فضول ہو جائیں گے تو ہم کیا آئے گا ان کو سدھارنے کے لیے اگر کچھ کریں گے تو بچے اور زیادہ بگڑتے چلے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو کیا آئے گا دینی تعلیم کے لیے، اچھے اخلاق کے لیے، بچوں کی اچھی تربیت کے لیے مدارس کے اندر ڈالیں، بچوں کو اچھے سمجھانے کے لیے حفظ کلاس میں ڈالیں۔ کہ ہم چاہیں کہ ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے نظر مانی کہ میں جو میری کوکھ سے پیدا ہونے والا جو بچہ ہے اس کو میں اللہ کے راستے میں وقف کر دوں گی۔ حمل ٹھہرا، حضرت عمران علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور جب کہ ولادت ہوئی تو لڑکے کے بجائے کیا آئے گا لڑکی پیدا ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہو گئی۔ اس عورت نے کہا کہ بارک تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ اس کا جو بچہ ہوگا وہ لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا۔ اس نے کہا کہ بارک تعالیٰ میں نے نظر مانی ہے کہ میں اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بیت المقدس کے لیے مسجد میں وقف کر دوں گی۔ آج کوئی انسان ہے جو اپنے اولاد سے پیدا ہونے سے پہلے کہہ دے کہ میں اپنے اولاد کو حافظ قرآن بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا؟
وہ بڑے بڑے خواب لیتا ہے کہ میں میرے بچے کو دنیا کی تعلیم کے لیے پڑھا دوں گا، دنیا کی تعلیم کے لیے 5 گھنٹے دینے کے لیے والدین تیار ہیں، مگر دین کی تعلیم کے لیے 2 گھنٹے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صبح کا بچہ جاتا ہے، پھر بچے کی تربیت کیسی ہوگی؟ صبح کا جاتا ہے، شام کو آتا ہے، دین نام کی کوئی چیز اس کے کام اور کانوں میں نہیں پڑتی۔ وہ ناچنے والی، رات کو زنا کرنے والی، بدکاری کرنے والی کے درمیان ان کا بچہ پرورش پاتا ہے۔ ہمارا 4 سے 5 سال کا بچہ اسکول کالجوں کے اندر ان کی تربیت میں رہے گا تو اس کے دماغوں کے اندر کیا چیز بانٹے گی؟ اس کے دماغوں کے اندر کیا آئے گا؟ اچھے اخلاق نہیں آئیں گے، اچھی تربیت نہیں ہوگی۔ اگر اچھی تربیت نہیں ہوگی تو وہی بچہ کیا آئے گا؟ اپنے ماں باپوں کو اپنے گھروں سے لاتے مار مار کر باہر نکالے گا۔ تو حضرت ایمان علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ میں نے تو کیا ہے گا لڑکی جنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لڑکی کیا ہے گے تمام لڑکوں کے بڑھ کر ہے اور اس کی مقبولیت تمام انسانوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس مریم علیہ السلام کے بطن سے ہم ایک بچے کو جنم دیں گے جو بغیر شادی شدہ اس کا بچہ جنم ہوگا۔ تو حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے اسی وقت دعا مانگی۔ آج ہمارے یہاں کیا ماحول ہوگا؟ بچہ پیدا ہوتا ہے اور درجہ ذیل کے اندر اس عورت ہوتی ہے تو بچہ پیدا ہوتا تو پہلے تو کہہ دیتی ہے کہ بچہ گورا ہے یا کالا، لڑکی ہے یا لڑکا، ننیال پر گیا کہ ددیال پر گیا ہے، یا اس کے باپ کی شکل کا یا میری شکل کا ہے۔ حالانکہ اس وقت ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ بارک تعالیٰ اس بچے کو میں تیرے سپرد کرتی ہوں اور تیرے حفظ و امان میں رکھتی ہوں، اور اس بچے سے ہونے والی اولاد کو بھی تیرے حفظ میں اور تیرے حفظ و امان میں رکھتی ہوں کہ تو اس کو شیطانی اثرات سے اور شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیا کر۔ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے یہ دعا کی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہوئے کہتے اپنے صحابہ کو کہ دیکھو آج ہم کیا آئے گا اپنی دنیا کے اندر اپنے ہونے والے بچوں کو کیا آئے گا دیکھتے ہیں کہ درد ذہ کے اندر اگر عورت کوئی تکلیف میں ہوگی تو تکلیف میں ہونے والی عورت کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی دعاؤں کو سن لے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ درد ذہ کے اندر بھی کیا آئے گا اپنی اولادوں کو اور اپنی عورتوں کو نصیحت کریں کہ وہ کیا آئے گا جب کہ بچہ پیدا ہو جاوے اس وقت تک اپنے اللہ کو نہ بھولیں، اور ہمیں چاہیے کہ اپنی عورتوں کو دینداری کے اوپر قائم اور دائم رکھیں۔ قائم اور دائم رکھیں گے تو اپنی اولاد کی صحیح معنی میں تربیت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔